الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ عز و جل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کا بیان کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلند اخلاق پیکر بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت حسن اخلاق کو بہت زیادہ تعلیم بھی فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ کوئی آپ کو گالی دیتا تو آپ اسے دعا دیتے، کوئی برا بھلا کہتا تو مسکرا کر گزر جاتے اور اسے برا بھلا نہیں کہتے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی. آپ کا یہ پیغام سن کر وہاں کے سردار بگڑ گئے اور بہت رخ و ترشروی سے پیش آنے لگے. جب آپ واپس آنے لگے تو شریر اور بدماش بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. انہوں نے اتنا پتھر پھینکا کہ آپ کا جسم تر خون سے جاری ہو گئے اور جوتے مبارک خون سے تر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال ہو کر ایک باغ میں بیٹھ گئے. اللہ کی رحمت کو جوش آیا. ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. کہا کہ آپ اگر رحمت ہے تو میں دونوں جانب کے پہاڑ کو آپس ملا دو اور یہ سب پسی والے میں پس جائیں گے. مگر قربان جائیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق پر. آپ نے فرمایا کہ مجھے پہچانتے نہیں ورنہ ایسا نہ کرتے. اگر یہ آج ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نسل ایمان لائے گی. اور ایسا ہی ہوا. چنانچہ بعد میں اسی قبیلے کے ایک نوجوان محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ السلام کی دعوت لے کر ہندوستان آئے اور انہی کی بدولت سے آج ہم مسلمان ہیں. الہی رحم کر کے سارے طائف کے مکینوں پر، الہی رحم کر کے سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر. جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو. بیچارے بے خبر انجان ہیں، کر دے معاف ان کو. ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ مفلس وہ نہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ مال دولت نہ ہو، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت و تسبیح کا ذخیرہ لے کر حاضر ہوگا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا، اس نے جو لوگوں کا حق مارا تھا اس کے بدلے میں اس کو نیک اعمال اس کے دے دیے جائیں گے، یہاں تک کہ تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی. یہ حدیث ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم بندوں کے حقوق، اپنے اخلاق اور معاملات کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہونے دے. جہاں تک ہو سکے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کرے تاکہ ہمارے نیک اعمال ہمارے پاس محفوظ رہے. اگر کسی کو ہم سے تکلیف پہنچی جائے تو اس سے فوراً معافی مانگ لے. اللہ سے دعا ہے کہ اب تک ہم نے لوگوں سے جو بد اخلاق کی ہے اس کو معاف کرے اور معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور آئندہ کے لیے عزم کریں گے کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے انشاءاللہ. اسی بات پر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.